السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست و احباب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ اس کا 5واں حصہ ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ انبیاء کرام اور خصوصی طور پر حضور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بلیفز رکھنے چاہیے، کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ نہ سمجھ پائیں کمنٹ میں ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے۔ عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے کہ یہ جائز ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو یہ سمجھے کہ اب کوئی نبی ہو سکتا ہے تو وہ ایمان سے نکل کر کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ عقیدہ نمبر 37، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوقات الہی ہیں، یعنی آپ تمام مخلوقات سے، تمام پیدا کی ہوئی چیزوں سے افضل ہیں، کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، یعنی جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، بلکہ اوروں کو جو کمال ملے یا جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ملا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل وہ مکمل ہو گیا، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو، جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بتائے، وہ گمراہ ہے یا کافر ہے۔ جو کہے کہ میں نبی پاک کی طرح ہوں فلاں چیز میں تو وہ یا تو گمراہ ہے یا تو کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 39، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا، یعنی مرتبہ محبوبیت کبریٰ سب سے اعلیٰ محبت کا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کو کہتے ہیں کہ تمام خلق یعنی وہ چیزیں جو پیدا کی گئی جو اللہ رب العزت کی رضا چاہتی ہیں، رضائے مولا ہے، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ ہے، یعنی تمام چیزیں اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہتی ہیں، اور میرا رب میرے محبوب کی خوشی چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 40، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سے معراج ہے، یعنی آپ کی خصائص جو آپ کے لیے خاص ہیں انہی میں سے ایک خاصہ معراج ہے، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے 7 آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں جسم تشریف لے گئے، جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص یعنی اللہ رب العزت کے بالکل قریب قرب خاص حاصل ہوا، کہ کسی بشر وہ فرشتہ کو کبھی نہ حاصل، یعنی ایسا مرتبہ نہ کسی انسان نے کبھی پایا، نہ کسی فرشتہ نے پایا۔
اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا جمال اپنے چشم، اپنے آنکھ مبارک سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے آپ نے اللہ رب العزت کے جمال الہی کو دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت اور ارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرما لیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی پاک کو ساری چیزیں جو کچھ زمین میں ہیں یا آسمان میں ایک ایک ذرے کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ عقیدہ نمبر 41، تمام مخلوق اولین ہو یا آخرین ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں۔ عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کافر مطیع عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاغراض ہوتا ہے، جو بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو یہ انتظار جو بہت سخت ہوتا ہے جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پا جاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مؤمنین و کافرین سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 43، ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہہ، شفاعت بالمحبہ، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 44، منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، اور ان کا رب فرماتا ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک کریم یوم لا يرفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس شفاعت کے ٹاپک پر ہم ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے، جن میں مکمل دلیلوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ شفاعت کیا چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس طرح فرمائیں گے، دیگر انبیاء، اولیاء، علماء، حفاظ، ائمہ کس طرح شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے لیے ایک دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھتے چلے عقیدہ نمبر 45، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مداری ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی پاک کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ ہمارے تمام دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور ان بیانات کو بغور سنیں گے اور اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ دینی معاملات کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تمام عقائد کے بارے میں اور آپ کی ضروریات دین کے بارے میں بتایا جائے گا۔ جو حضرات تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری اکیڈمی سے جوائن ہو سکتے ہیں، اور وہ تعلیم آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی کلاس میں پڑھائی کر سکتے ہیں۔ انگلش، اردو، ہندی، فارسی وغیرہ ہر چیز کی پڑھائی کرائی جا رہی ہے۔ آپ لوگ شامل ہوں اور اس میں بھی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔